ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد ایک غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی لٹا دیتی ہے۔ مرد چاہے کتنا ہی ہوشیار چالاک ہو، عورت کا کھیل اس کے لیے ہمیشہ حقیقت بنا رہتا ہے۔ مرد نے عورت کے ساتھ صرف سونا ہی سیکھا ہے، جاگنا نہیں، اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ اکثر الجھن کا شکار ہی رہتا ہے۔ گزرے ہوئے لمحے تن پر پہنے ہوئے کپڑوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ جسم پر تل بن جاتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس چپ چاپ پڑے رہتے ہیں۔ تم سوچو، اگر واقعی کوئی ایسا آدمی ہم سے بچھڑ جائے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کو جی چاہتا تھا، تو اس کے فراق کی دیوانگی ہمیں کیا کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ عشق ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی پڑیاں آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی ہی چلی جاتی ہیں۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر تیرتا رہتا ہے۔ بس یہی حقیقت ہے۔ لوگوں کو بس سننے کا قاعدہ سکھایا جائے، سوچنے کا قاعدہ کبھی نہ سکھایا جائے۔ کہتے ہیں سوچنے سے لوگ فرما بردار نہیں رہتے۔ ہر کسی کو اپنی غلطی چھوٹی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے کی دی ہوئی سزا بڑی معلوم ہوتی ہے۔ عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر رہ جاتی ہے۔ مرد کہتا ہے اس نے عورت کو تسخیر کر لیا ہے، بے وقوف یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس چپ کی پردے میں فقط بیزاری، نفرت اور مصلحت کے جذبات پوشیدہ ہیں۔ محبت میں سب طاقتیں موجود ہوتی ہیں، بس ایک بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ خودی سانپ کے اس زہر جیسی ہے جس کو چالاک سپیرا ایک بار نکال لے تو سانپ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ کا ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ اگر ریچھ کو کہیں اکیلی عورت مل جائے تو وہ اسے مارتا نہیں، بلکہ اٹھا کے اپنی گھپا میں لے جا کر اسے اپنی بیوی بنا لیتا ہے۔ بندے کو جب ضرورت آن پڑتی ہے تو وہ اللہ سے بھی سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ ہم جو شدت سے ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے دکھائی دینے لگتا ہے، کانوں سے سنائی دینے لگتا ہے، اور اس کی بو بھی آدمی کو محسوس ہونے لگتی ہے۔